اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی صبح فجر کے بعد ناشتے پہ مجھے ایسے خیال آیا کہ قرآن کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے یا قرآن کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں لکھ چکا ہوں، بول چکا ہوں، تو چند قرآنی آیات ذہن میں گھوم رہی تھی کہ قرآن کا سبب نزول کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم کو بھیجا ہے اس دنیا میں، کیوں اپنے انبیاء کو چن کے ہم ہی میں سے کچھ انسانوں کو چن کے ایک پیغمبر بنایا اور فرشتے بھیجا۔ تو میں نے 10 پوائنٹس لکھے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا ہو تو مجھے واٹس اپ کیجیے۔ قرآن فار ڈائریکشنز، کیونکہ یہ قرآن سب سے پہلے آپ کو راستہ دکھاتا ہے جنت میں جانے کا، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ پھر ڈفرینسز بتاتا ہے، فرقان بھی ہے، ہدی للناس والفرقان دیکھ لیجیے آپ۔ اور یہ ریمائنڈر بھی ہے، ذکر بھی ہے، آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے ایک کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ میں جنت دوزخ سب دیکھ لیا ہوں، میری زندگی دیکھ لیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وعدہ لے کے سورہ اعراف 172 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین، یہ ریمائنڈر بھی ہے۔ وہ پھر سورہ بقرہ کی 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اب اس میں آپ کی مدد بھی کرتا ہے قرآن، گائیڈنس بھی ہے، رحمتیں بھی ہے، سمجھے آپ۔ سب سے اہم چیز ہے پریورٹی۔ قرآن آپ کو پریورٹی بتاتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ جیسے 1 کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، 4 5 6 7 8 9 ایسے۔ ورنہ ہم آج بھی بڑے بڑے لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پریورٹیز کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیز کی اہمیت کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نماز کی مثال میں لیتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ یہی میٹر ایسا ہے جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو امت کا ستیہ ناش کر ڈالے لوگ اس کا سہارا لے کے۔ نماز میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے، جس کو آپ نے نماز نام رکھ لیا ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں تو صلاح ہے۔ کچھ لوگ تو منکر ہو گئے، نماز کے ہی منکر ہو گئے، کہ بولتے یار یہ کیا، یہ صلاح کیا بہت بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ کہاں لا کے پھنسا دیے۔ حالانکہ وہ صلاح نہیں ہے، وہ قیام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے، ارکعوا مع الراکعین واسجدوا اور یہ اور وہ۔ تو پریورٹیز بتاتا ہے کہ یہ ایک سبجیکٹ کو لے لیا جائے تو اس کے اندر سب سے پریورٹی کے طور پہ اوپر کیا چیز ہے، وہ ہے قرآن سیکھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ باقی کی ساری چیزیں جو ہے سیکنڈری ہیں۔ چلیے، روزے کی حالت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سحری کرنا، افطار کرنا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تقویٰ۔ اگر روزہ رہ کے بھی آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو وہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ السلام۔ پریورٹیز کا ہم کو بالکل پتہ نہیں ہے، ایمان ابھی تک نہیں لائے، قرآن ابھی تک سمجھ کے نہیں پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، پھر کسی فرقے یا جماعت سے وابستہ ہو گئے ہیں، حلیہ اپنا بنا لیا ہے، لیکن علم کا نام و نشان نہیں ہے، قرآن دور دور تک کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں تو 24 گھنٹے چھائی ہوئی ہے قرآن سر کے اوپر، ہم قرآن کے فریم میں رکھ کے دیکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام ہے۔ وہ خود یہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے۔ پریورٹیز کے بعد ایک چیز میں نے لکھی ہے 6 نمبر پہ، اسٹیٹس آف میٹر، کہ آپ کی بات کہاں رکھ کے دیکھنا ہے، اس سے اوپر کی باتیں کیا ہوئی تھی، اس کے نیچے کی باتیں کیا ہوئی تھی۔ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی بقرعید کی عید گئی ہے، سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں 5 بکروں کی قربانی ہوئی۔ والد صاحب نے کہا کہ چلو بھائی دیکھو وہ گوشت پورا کٹ گیا، یعنی قصاب نے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ بیگم سے کہا کہ چلو اس کے حصے بناؤ۔ اپنے چاروں بیٹوں کو 4 الگ الگ ایریاز میں بھیج دیا، ایک بیٹے کو سکندرآباد بھیج دیا، ایک کو ٹولی چوکی بھیج دیا، ایک کو اولڈ سٹی بھیج دیا، اس طرح سے 4 بیٹوں کو بھیج دیا، ایک اپنے محلے میں بانٹنے کے لیے بھیج دیا۔
اب والد صاحب دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے، وہاں 10-11 آدمی ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سلام علیکم ہو رہی ہے. جو اولڈ سٹی والا بچہ ہے وہ آ گیا ہے پہلے واپس، خالی تھیلی لے کے، تھیلی میں رکھ کے لے کے آیا تھا وہ. تو والد صاحب نے پوچھا بیٹے اولڈ سٹی کا پورا گوشت بانٹ دیے؟ تو اس نے بھی کہا ہاں پورا اولڈ سٹی کا گوشت بانٹ دیا. اندر چلا گیا. اب یہ 11 آدمی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب نے پورے اولڈ سٹی کو گوشت بانٹا ہے. حالانکہ اولڈ سٹی کے لیے کتنے پیکٹ نکالے تھے، ان کی تھیلی میں کتنے وہ بچہ لے کے گیا تھا، کتنے لوگوں کو دیا، یا تو اماں کو معلوم ہے انہوں نے وہ پیکٹس ڈالے تھے، یا والد کو معلوم ہے کہ 11-12 لوگوں تک بھیجا ہوں میں، بیٹے کو معلوم ہے. لیکن وہاں جو لوگ 10-11 لوگ بیٹھے ہوئے وہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الفاظ پہ گئے ہیں وہ لوگ، سچویشن پہ نہیں گئے، ان کو سچویشن کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو چھٹی چیز میں نے لکھی ہے اسٹیٹس آف میٹر، یہ میٹر کہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے آپ کو. اس کی بے شمار مثالیں میں دے چکا ہوں. پانی منگایا والد صاحب نے، تو بیٹے کو چاہیے کہ پہلے والد صاحب کی سچویشن دیکھے. وہ حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کھولتا ہوا پانی لے آ کے نہیں دے سکتے، وہ حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فریزر میں کا پانی لے آ کے نہیں دے سکتے. ہاں وہ نہانے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو جو چولہے پہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھے تھے، بیٹے وہاں سے پانی لا کے دو، تو وہ گرم پانی لے آ کے دے گا. دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فریج میں کا لا کے دے گا. حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نارملی جو بھر کے رکھتے ہیں وہ لے دے گا. اسٹیٹس ہے، سچویشن ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سچویشن. ایک آیت بیچ میں سے نکال لیتے قرآن کی، کوئی بھی ایک روایت اٹھا لیتے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہی تھی، مدینے میں کہی تھی، وہ صحابی تھے یا صحابیہ تھے. اب لکھ دیجئے، کوئی بھی لکھ دے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فلاں صحابی آئے تھے اور آ کے انہوں نے حیض کی حالت میں کیا کرنا چاہیے یہ پوچھ کے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مرد کو حیض کے قوانین بتائیں گے؟ ہاں اگر وہ اپنی بیوی کے بارے میں، بچی کے بارے میں پوچھا تو پوری بات ہونا چاہیے نا. بے شمار جھوٹے قصے نبی کے نام پہ گھڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جاتے تھے، ایک عورت اوپر سے گھر کے اوپر سے کچرا پھینکتی تھی، پھر آپ ہر روز کچرا پھینکتی تھی، 2-3 دن کے لیے نہیں پھینکی کچرا تو آپ اس کی طبیعت پوچھنے چلے گئے، پھر وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی. تو بھائی پھر صحابیہ کا نام لے کے قصہ بولنا چاہیے نا، کہ فلاں صحابیہ جس وقت ایمان لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے وہ نبی پہ کچرا پھینکتے تھے. جیسا عمر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے نکل گئے تھے مارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قتل کر دوں گا وہ. ویسا ہی یہ صحابیہ کے بارے میں بھی لکھو. ویسا ہی وہ یہودی کے بارے میں لکھو کہ وہ آیا مسجد میں پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ غصے میں آئے تو روک دیے، میں اٹھوں گا، میں جھاڑو دوں گا. جھاڑو لیے، پانی لے کے آئے، پوری مسجد کو دھوئے، پھر اس کے بعد وہ آدمی ایمان لا لیا. تو ایمان لا لیا تو پھر صحابی ہونا چاہیے. آپ صحابی کا نام لکھ کے اس کے بعد وہ قصہ سنائیے نا. یہ جھوٹے قصے ڈال کے اصل مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہمارے نبی کی ویلیو کو گرانا، کہ تمہارے نبی ہمارے ایک یہودی کا پیشاب دھوئے. انڈائریکٹلی یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو ہمارے لوگوں کو اتنی عقل تو ہے نہیں کہ یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی روایت دکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو قرآن ہم کو کیا ہے، پریورٹیز بتاتا ہے، اسٹیٹس آف میٹر بتاتا ہے. آپ اٹھا کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، نہ اوپر کی آیات دیکھتے ہیں نہ نیچے کی آیات دیکھتے ہیں. بات کہاں ہو رہی ہے؟ وہ عورت جو کچرا پھینکتی تھی، مکے کی زندگی کا واقعہ ہے، مدینے کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے کا ہے، نبوت کے بعد کا ہے. آخر کیا وجہ تھی وہ پھینکتی تھی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ادھر سے کیوں جاتے تھے؟ پوری زندگی طہارت آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے سناتے رہے، اس کا کچرا اپنے سر پہ ڈلوانے کے لیے جاتے تھے ادھر سے. کیسی باتیں ہیں یہ نبی کے بارے میں؟ چلیے نمبر 7 پہ میں نے کہا ہے میجرمنٹس. وہ ناپ تول کر کے بتا دیتا ہے، ایمان ہے تو یہ درجے کا ہے، کفر ہے تو یہ درجے کا ہے، نفاق ہے تو یہ درجے کا ہے. 4 آنے منافق وہ ہے جو جھوٹ بولے، 8 آنے منافق وہ ہے جو وعدہ خلافی کرے، 12 آنے منافق وہ ہے جو امانت میں خیانت کرے، 100% منافق وہ ہے جو غصے کی حالت میں شرمگاہ کا نام لے کے، یا ماں کا، بہن کا، باپ کا، کسی کا بھی ایک نام لے کے ایک گالی دے. گالی کہتے ہیں، شرمگاہ کا نام اس میں رہنا چاہیے، اس کو گالی بولتے ہیں. چلیے تو چاروں درجے الگ الگ معلوم ہو گئے نا آپ کو، منافق کے درجے، کافر کے درجے، ایمان کے درجے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر مت رہو. تو قرآن ہم کو میجرمنٹ سکھاتا ہے.
8 नंबर पे मैंने लिखा है प्यूरिफिकेशन, तज़किया। वो नफ्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। कामयाब वही हुआ जो अपने नफ्स का तज़किया किया। तज़किया मतलब प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के 3 हिस्से हैं। पूरी कुरान को मैंने डिवाइड करके बताया था आपको। एक प्यूरिफिकेशन है आपकी बॉडी का, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, साफ़ सुथरे रहना चाहिए, वज़ू करना, मुंह गंदा नहीं रहना चाहिए, नाक साफ़ कर लिए, आँख साफ़ कर लिए, कान साफ़ कर लिए, नाखून काट लिए, जो हिस्सों के बाल निकालना है निकाल लिए। प्यूरिफिकेशन तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो गया। दूसरा पेट का प्यूरिफिकेशन है, ये खाना हलाल है, ये खाना हराम है। तीसरी चीज़ आपके अखलाक का प्यूरिफिकेशन है, आपकी रूह का प्यूरिफिकेशन है। उसमें आप बेहयाई ना करें, शिरक ना करें और बगावत ना करें, किसी के इल्हाद ना करें। ये आपकी रूह का प्यूरिफिकेशन। ये तीनों कानून तकसीम होकर पूरी कुरान में बट गए हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को लेके एक मरतबा पूरी कुरान लिखना चाहें या कम से कम सुनना चाहें या पढ़ना चाहें तो आप एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, बुक लेके बैठ जाइए। 3 बुक्स ले लीजिए। पहली बुक में जिस्म से रिलेटेड जितने भी क़वानीन हैं, जिस्म को, बॉडी को प्यूरिफाई करने क्या करना चाहिए, फिर क्या हलाल है क्या हराम है खाने में, फिर बाकी की ज़िंदगी पूरी। तो प्यूरिफिकेशन जो है वो कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 8 नंबर पे मैंने लिखा है। तो नफ्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स के साथ लापरवाही की वो बर्बाद हो गया। प्यूरिफिकेशन। 9 नंबर पे मैंने लिखा है जस्टिस। आपके अंदर इंसाफ होना चाहिए। हक बात सामने आ गई, कबूल कर लीजिए। ये जो पैंतरे बदलना, बात को बदलना, नहीं वो बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं, वो फला है, मैं तो ऐसी सीधी बात करता हूँ, नंगी, बिल्कुल साफ। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को भला लगे। आपको मानना है तो मानिए, ना मानना है मत मानिए। मुजीब साहब आपकी दाढ़ी नहीं है, आप डिस्को मौलाना हैं, आप फला है। मैं डिस्को मौलाना हूँ, मैं रॉक मौलाना हूँ, मैं कुछ भी हूँ। चलिए अगर मैं दाढ़ी लगा के, टोपी पहन के, गाना छोड़ के आके कापर आपको कोई बात बताऊँ, क्या आप बात मान लेंगे मेरी? उसके बाद आप दूसरा सवाल करेंगे आप फ़िरक़ा कौन सा है आपका। तीसरा सवाल करेंगे आप कौन से मदरसे से पढ़े हुए हैं। चौथा सवाल करेंगे आपके वालिद साहब क्या करते थे। 5वां सवाल करेंगे आपका ज़रिया आमदनी क्या है, आप क्या खाते हैं। सब छिछोरे किस्म की बातें हैं। जो आदमी को सिंसियरली अपनी बीमारी दूर करना है वो डॉक्टर का रंग, नस्ल, डिग्री, ये वो सब नहीं देखता। ये देखता कि भाई एक डॉक्टर साहब हैं, बोर्ड वोर्ड लगाया हुआ है, 100 आदमी बैठे हुए हैं, 2-3 लोगों से पूछ लिया, भैया डॉक्टर साहब कैसे हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। हवाई जहाज़ में हार्ट अटैक आया तो वो भी नहीं देखते, सिर्फ पुकार के बोलते मेरी वालदा को हार्ट अटैक आ रहा है। कोई डॉक्टर है क्या हवाई जहाज़ में? हवाई जहाज़ आसमानों में है। वहाँ ये नहीं देखते दाढ़ी है नहीं है, वो गावन पहना हुआ है नहीं है डॉक्टर, उसके हाथ में वो, उसके गले में वो आला है नहीं है, ये सब नहीं देखा जाता। डॉक्टर साहब अगर कोई छोटी सी गोली है ज़बान के नीचे रखने वाली तो मेरी वालदा को दे दो, मेरी वालदा की जान बचेगी। जब घर में आग लगती है ना तो ये नहीं देखा जाता फायर ब्रिगेड का आपके पास ड्रेस कहाँ है, आप वो पंप लाए नहीं लाए। ये सब बातें छिछोरे लोगों की हैं, 3rd क्लास। ऐसी बातें करके अपनी बेइज्जती नहीं करवा लेना कभी भी। तो कुरान हमको ये सिखाता है जस्टिस, इंसाफ की बात करो। कभी सूरह निसा निकालिए और 135 नंबर की आयत निकाल के देखिए। ईमान वालों, हमेशा हक़ की बात करो, भले वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारी जमात की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बात हक़ की करो। गरीब है उसके लिए आप गलत इंसाफ कर रहे हैं, गलत फ़ैसला कर रहे हैं। अमीर है तो उसके लिए लाग लपेट की बात कर रहे हैं। जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर से 4 करोड़ रुपए लेके आके इज्तिमा कर रहे हैं। इस तरह की जलील हरकतें करके हम खुद बर्बाद हो रहे हैं, हम खुद बेइज्जत होते जा रहे हैं। जस्टिस सिखाता है अल्लाह ताला। और आखिरी चीज़ मैंने 10th पॉइंट लिखी है, और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। वर्शिप, इबादत का तरीक़ा सिखाता है कुरान। क्या अल्लाह आपका माबूद है, वो खालिक है, वही मालिक है, वही फ़ैसला करेगा, उसी ने पैदा किया है, उसी ने आपको आज़ादी और इख्तियार दिया है। तो आपको अपना इख्तियार सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। वो किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि ये मत देखो कि दीवार कितनी पुरानी है, कितनी टूटी हुई है, ये देखो कि उस दीवार पे लिखा क्या है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی وقت پہ یہ کہا تھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کے دل میں ہدایت کی طلب آ گئی کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، اس سبجیکٹ میں کیا ہدایت ہے، اس سبجیکٹ میں کیا ہدایت ہے، تو اس وقت آپ کو ایک شرابی سے، جواری سے، زانی سے، فاسق سے، آخری بدرجہ اولا کافر سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا آپ کا معاملہ ہے۔ آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ مجھے صحیح ڈائریکشن چاہیے، وہ کہیں سے بھی ملے، پوسٹ مین کوئی بھی ہو ذہن مذہب کا، وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، دھیڑ ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہوں گا بھائی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو منی آرڈر سے مطلب ہے نا۔ یہی وہ صفت ہے جو شیطان کو سجدہ کرنے سے روکی، جو کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے پہ مجبور کر دیا، اور منافقین کو اپنا نفاق دکھانے پہ، کہ ہمارے سامنے کا بندہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جس کے جوتے برابر نہیں ہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ٹھیک سے نہیں ہیں، ہمارے گھر کی بکریاں چراتا تھا یہ آدمی، ہمارے باغوں میں صفائی کرتا تھا یہ آدمی، جس کے والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، یتیم ہے، وہ آج ہم کو سبق دے رہا ہے، جس کو پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا۔ تو یہ بعض لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں یہ ضمناً میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے۔ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا آئینے کے سامنے ٹھہر کے اپنی شخصیت، اپنی حیثیت، اپنا کیلیبر، جی ہم لوگوں کو تو نہیں معلوم، وہ پھر ہم علماء کو بٹھائیں گے، پھر علماء کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات کروائیں گے۔ آپ کو جب دم نہیں ہے بات کرنے کا تو کیوں آ رہے میدان میں؟ سیدھی بات ہے، جب آپ کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور نہ ایمان کھو جانے کا ڈر ہے، آپ کے پاس ایمان ہے کہاں بھائی میرے؟ آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا سمجھ کے۔ پورا قرآن سمجھ کے پڑھنے کے بعد، اس کو قبول کرنے کے بعد، آپ کو جو ہے علم استغفر اللہ العظیم، یقین آئے گا، صرف بھروسہ آئے گا، یوں سمجھ لیجیے آپ، علم الیقین آئے گا۔ اس کے بعد عین الیقین ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اس کے بعد حق الیقین ہوگا جب آپ دعوت قرآن کا کام شروع کریں گے۔ تو میرے بھائی، آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ 10 پوائنٹس جو ہے لوگوں کو سمجھائیے۔ ڈائریکشن دیتا ہے قرآن، ہدایت دیتا ہے، ڈفرینسز بتاتا ہے، ریمائنڈ کرواتا ہے، گائیڈنس ہے، پریورٹی ہے، اسٹیٹس آف میٹر ہے، اس کے بعد میجرمنٹس ہیں، اس کے بعد پیوریفیکیشن ہے، جسٹس ہے، ورشپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ لوگوں کو، اور ہم سب کو ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق، اس کا احساس، کیا غلطی ہم نے کی ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، پڑھنے میں ہو سکتی ہے، بولنے میں ہو سکتی ہے، لکھنے میں ہو سکتی ہے۔ انسان ہے بھئی، ہم نارمل انسان ہیں، کوئی فرشتے تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں، ہم کوئی اللہ کے رسول تو نہیں ہے کہ ہماری لکھی ہوئی کتاب ساری دنیا کے لیے ہدایت بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔